السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 28ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج سے ہم عورتوں کی حکایات کے چوتھے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا باب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات یعنی آپ کی مبارک بیٹیوں کے تعلق سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آج کل بعض شیعہ حضرات اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر خود شیعہ حضرات کی مستند کتابیں بھی شاہد ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو لیجئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ منہ پہ ڈالے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر پردہ کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور حضور سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے کہہ دیں، جس طرح ازواج جمع کا صیغہ ہے اسی طرح صاحبزادیاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، صاحبزادیوں سے فرما دو۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک ہی صاحبزادی ہوتی تو خدا جمع کا صیغہ نہ فرماتا، بلکہ یوں فرماتا، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دو۔ آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ صاف بتا رہا ہے کہ حضور کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں اور ان کی تعداد 4 تھی۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کی تو کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر ہے، اور شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہی مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی صاحبزادیاں 4 ہی تھیں۔ ان کی سیاہ کی مستند کتاب اصول کافی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا جبکہ حضور کی عمر 20 سال سے کچھ اوپر تھی۔ پس بعثت سے پہلے حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے قاسم اور لڑکیاں رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور بعثت کے بعد طیب و طاہر لڑکے اور لڑکی فاطمہ پیدا ہوئی، اور دوسری ان کی مستند کتاب حیات القلوب میں ہے، بسند معتبر حضرت صادق روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب۔ یعنی معتبر سند سے حضرت صادق سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی وہ یہ ہیں: طاہر،
قاسم اور فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ اس کے بعد اسی کتاب کے اسی صفحے پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کر دیا اور حضرت زینب کا ابو العاص سے نکاح کر دیا اور ام کلثوم کا عثمان سے نکاح کر دیا، لیکن حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو حضور نے حضرت رقیہ کا ان سے نکاح کر دیا۔ شیعہ حضرات کی ان روایات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ایک حضرت علی کے نکاح میں آئیں، دوسری ابو العاص کے نکاح میں رہیں اور 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اس حقیقت کا انکار نہ صرف قرآن کی آیات کا انکار بلکہ خود اپنی ہی مستند کتابوں کا بھی انکار ہے۔ حکایت نمبر 47، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کی شادی قبل اعلان نبوت آپ کے حقیقی خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب بھی اسلام لے آئیں۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت زینب اپنے سسرال میں تھیں اور ابو العاص مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اسیران جنگ میں ابو العاص بھی تھے۔ اسیران جنگ کی خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب نے بھی اپنے دیور کو وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہیز میں ان کو دیا تھا دے کر روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ ہار پیش کیا گیا تو اسے دیکھ کر آپ مغموم ہو گئے اور ہار دیکھ کر حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم مناسب خیال کرو تو زینب کے شوہر کو آزاد کر دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ چونکہ سب قیدی فدیے پر چھوڑے گئے تھے اور شان نبوت کے یہ خلاف تھا کہ ابو العاص کو صرف حضور کا داماد ہونے کے باعث بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جائے، اس لیے ارشاد ہوا کہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کا یہ فدیہ قرار دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔ چنانچہ اس شرط پر ابو العاص کو رہا کر دیا گیا۔ سبق: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک مشرک سے ہونا قبل از اعلان نبوت کی بات ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا یہ نکاح کیا جبکہ کافروں کو بیٹی کا رشتہ نہ دینے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ چونکہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے یہ نکاح ہوا اور حلال حرام کی تعین نزول وحی کی وجہ سے ہوئی، اس لیے یہ نکاح کر دیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو کوئی رعایت نہیں دی اور اسے بھی فدیے کی شرط پر رہا کیا اور بجائے حضرت زینب کے ہار کے خود حضرت زینب کو فدیے میں آپ نے طلب فرمایا۔ اس میں امت کو یہ درس دیا گیا ہے کہ صاحب اقتدار اقربا پروری اور عوام کا خیال نہ کرتے ہوئے خواص کو نوازنا شروع نہ کر دیں، بلکہ جو قانون ہو وہ اپنوں بیگانوں اور عام و خاص سب کے لیے برابر ہوں۔ جو بھی ہو قانون ایسا ہو وہ عام، جو بھی ہو قانون
ایسا ہو وہ عام جس سے سب چھوٹے بڑے ہوں شاد کام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔